عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس السابع والخمسون، یعنی 57واں سبق، اور اس سبق میں ہمیں اعراب الاسم یعنی اسم کے اعراب کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے، یا وہ مبنی ہوتا ہے، یا وہ معرب منصرف ہوتا ہے، یا پھر وہ معرب غیر منصرف ہوتا ہے۔ مبنی اس اسم کو کہا گیا تھا کہ جس اسم کا آخر حالتوں کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدلتا بلکہ ایک ہی رہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مبنی اسما چند ہی ہیں۔ دوسری کیٹیگری تھی اسما کی معرب منصرف اسما، اور ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ تین حالتوں میں یعنی تین اعرابی حالتوں میں تین طرح سے شو ہوتے ہیں۔ یہ مرفوع دو پیش کے ساتھ، منصوب دو زبر کے ساتھ، اور مجرور دو زیر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر غیر منصرف اسما کے بارے میں بتایا گیا کہ غیر منصرف اسما جو ہیں یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن پہ نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی حالت جر میں یہ زیر قبول کرتے ہیں، لیکن دو صورتوں میں حالت جر میں یہ زیر بھی قبول کر لیتے ہیں۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک کہ اگر ان پہ الف لام داخل ہو جائے تو یہ زیر قبول کر لیتے ہیں حالت جر میں، اور دوسری صورت یہ کہ جب یہ مضاف ہو کر آئے تو حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسباب و منع صرف جو ہیں وہ سیکھے تھے کہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے کچھ سبب ہوتے ہیں۔ اگر کسی اسم میں ان سببوں میں سے کوئی دو سبب پائے جائیں یا ایسا ایک سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے، اور یہ 10 اسباب انہوں نے ہمیں گنوائے تھے، اور ان 10 اسباب میں مین دو سبب تھے جی، علم اور وصف۔ پھر علم کا کمبینیشن کچھ اسباب کے ساتھ تھا، اور پھر وصف کا کمبینیشن کچھ اسباب کے ساتھ تھا، اور ایک اہم بات جو ہم نے یاد رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ علمیت اور وصفیت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہم چلتے ہیں جی سلسلہ الفاظ نمبر 48 کی طرف۔ تو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ویکیبلری میں، پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ابدن۔ ابدن اس کی جمع ہے آبادن، اور اس کے معنی ہے زمانہ یا عرصہ۔ ابدا نمبر ایک بتا رہا ہے کہ باب فعال ہے، باب فعال ہوا تو با دال اور یا اس کا مادہ ہو گیا، اس کے معنی ہے ظاہر کرنا، اور اس کا پھر مضارع کیا بنے گا؟ وہ بنے گا جی یبدی۔ ابدا یبدی، ابدا یبدی ابداءن، تو یہ باب فعال کا لفظ ہے جی، اس کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی تکونا۔ تکونا میں آپ دیکھیں تا شروع میں لگی ہوئی ہے ماضی کے، اور عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہے تو باب تفاعل ہے۔ نمبر 4 بتا رہا ہے کہ باب تفاعل ہے۔ تکونا وجود پانا، بن جانا، اور اس کا پھر مضارع جو بنے گا وہ بنے گا جی یتکونو۔ تکونا یتکونو، یتکونو، تکونا یتکونو، اور تکونن جو ہے یہ اس کا مصدر ہوگا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ارتیاحن۔ 7 نمبر لکھا ہوا ہے تو افتعال باب ہو گیا، واو لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہے یہ اجوف واوی ہے، اور افتعالن اگر رکھیں نا تو یہ دیکھیں را جو ہے یہ فا کلمہ ہے اس کا، اور یا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور ہا جو ہے یہ لام کلمہ ہے، تو اس حوالے سے میں نے اسے اجوف کا ہے، ورنہ اگر یہاں پر اینڈ پہ ہا کی جگہ پر ہوتی یا واو تو میں پھر اسے ناقص قرار دیتا۔ تو را یا ہا یہ اس کا مادہ ہے، لیکن واو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واو جو ہے یہ چینج ہو گئی ہے یا میں، تو ارتیاحن اس کے معنی ہے آرام پانا، رحمت۔ ارتیاحن جو ہے یہ مصدر ہے، مادہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا مادہ ہے را، واو اور ہا اس کا مادہ ہے، اور باب افتعال ہے تو افتعال میں ماضی آتا ہے افتعلا کے وزن پہ، تو یہ بن جائے گا جی افتعلا ارتواہا۔ ارتواہا، ارتواہا اس میں جب قواعد اپلائی ہوں گے یعنی اجوف کے، تو واو پر حرکت ہے اور پیچھے زبر ہے، یعنی حرف علت پہ حرکت ہے اور پیچھے زبر ہے، تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا ارتاحا۔ ارتاحا، اور مضارع ہے اس کا ارتواہا یرتویہو، افتعلا یفتعلو، یرتویہو، یرتویہو۔ اب اس میں بھی اگر قواعد اپلائی کریں یعنی حرف علت پہ حرکت ہے اور پیچھے زبر ہے تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا
تو یہ بن جائے گا جی یر تاہو، ارتاحا یر تاہو، ارتاحا یرتاہو ارتیاحن، اس کے معنی ہے آرام پانا اور رحمت۔ پھر اس کے بعد سا یسو، برا لگنا، بدنما بنا دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شدید، جس کی جمع شداد استعمال ہوتی ہے، مضبوط سخت کے معنی میں۔ شمیلہ، اس کی جمع شمائل فطرت یا خصلت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تابا لہو، باب ضربہ یضربو سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے پسند آنا۔ تو تابا اور باب ضربہ سے ہے، تو تابا میں اگر آپ دیکھیں تو الف تو مادے کا حرف نہیں ہوگا، یہ واو سے چینج ہوا ہے تو یا سے چینج ہوا ہے، تو یا اس کا مادہ ہے تا یا با۔ تابا یتیبو باب ضربہ سے ہے تو یہ بن جائے گا جی تابا یتیبو پسند آنا۔ تو یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے اور کیسے آپ نے اس کو بنانا ہے وہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی برتقالیون، نارنجی رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو اورنج کلر ہے اس کی عربی ہے برتقالیون۔ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے کوشچن کیا کرتے تھے جی کیا رنگوں کے تمام نام غیر منصرف ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ چند جو کلر تھے موٹے موٹے کلر جسے ہم نے ہیڈنگ دی تھی وہ آپ کے غیر منصرف ہیں، ورنہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ منصرف کیٹیگری میں دیکھیں گے۔ ابریق، اس کی جمع جو ہے وہ ہے اباریق، وہ برتن جس میں ٹوٹی اور قبضہ ہو، یعنی بندھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لوٹے کے لیے یہ لفظ استعمال۔ تحلا باب تفاعل ہے، تا باب تفاعل کی نظر آ رہی ہے، اور ہا لام یا مادہ ہے اس کا، اور یا بتا رہی ہے کہ ناقص یائی ہے، اس کے معنی ہے آراستہ ہونا، زیور پہننا۔ تحلا اور اس کا مضارع بنے گا جی یتحلا، تحلا یتحلا، تحلا یتحلا تحلین، زیور پہننا، آراستہ ہونا۔ جدن کے معنی کوشش، چستی کے ہیں، اور جلا باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ جیم لام، لام مادہ ہے، جلا یجلو، جلا یجلو بڑی شان والا ہونا، جلا یجلو باب نصر سے آئے گا تو استعمال ہوگا جلا یجلو۔ اور اجلو جو ہے یہ افل و تفضیل کے وزن پر آئے گا، اجلو افلو کے وزن پہ، تو یہ بنے گا جی بڑا عظیم الشان۔ طافا باب نصر ینصر سے طافا دو مادے کے حروف ہو گئے، تو الف بیچ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واو یا سے چینج ہے۔ واو بتا رہی ہے کہ یہ اجوف واوی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پھیرے لگانا۔ تو طافا یطوفو، یطوفو اس کا مضارع بن جائے گا پھیرے لگانا، طافا یطوفو۔ اس کے بعد ہے جی اکفا، اکفا باب نون سے آ رہا ہے، عبادت کے لیے ٹھہرنا، تو اکفا یعکفو، اکفا یعکفو عبادت کے لیے ٹھہرنا۔ عنایت مصدر ہے جی توجہ، متوجہ ہونا۔ قوسن جمع اقواسن، وکسیون کمان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قوسو قزحا، قوسو قزحا جسے ہم قوس قزح کہتے ہیں نا اپنے اردو میں، یہ رنگ برنگ کی کمان جو آسمان کے افق میں بارش کے موسم میں نکلا کرتی ہے۔ قزحا جو ہے یہ لفظ یہ جمع ہے قزحتن کی، یعنی رنگ برنگ لکیریں، اور یہ لفظ جو ہے یہ چونکہ جمع کا لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی جمیل، جو کہ ایک صفت ہے احسان یا خوبصورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلتن جمع اس کی خللن ہے، لباس۔ خلدہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، خلدہ ہمیشگی، بخشنا، تو اس کا مضارع ہوگا جی خلدہ یخلدو، خلدہ یخلدو تخلیدن، خلدہ یخلدو، خلدہ یخلدو تخلیدن، اس کے معنی ہے ہمیشگی، بخشنا۔ رکن جمع ارکان ہے، ستون خاندان یا جماعت کا ایک فرد، ممبر۔ مدہ انتہا یا درازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کأسن جمع کؤسن گلاس کے لیے، کوبن جمع اکوابن پیالہ۔ لا غروا کوئی عجب نہیں، مجدن عزت بزرگی، معین آب رواں چشمے سے بہتی ہوئی شراب، اور وافا یوافی اچانک آ پہنچنا، حق ادا کرنا۔ باب مفعلہ کا لفظ ہے یہ، جس کا مادہ جو ہے وہ ہے واو فا اور یا، باب مفعلہ میں آ گیا تو وافا یوافی۔ یہ دیکھیں علامت مضارع آپ کو پیش کے ساتھ نظر آئے نا، تو چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں، جس میں سے اگر آپ کا عین کلمہ جو ہے یعنی عین کلمہ فا ہے نا، عین کلمہ اگر زبر والا ہو تو وہ مجہول ہوگا، لیکن یہ زبر نہیں ہے تو مجہول نہیں ہے۔ یہ تفعیل ہو سکتا ہے، اگر عین کلمہ شد والا ہو تو عین کلمہ شد والا بھی نہیں ہے تو باب تفعیل بھی نہیں ہے۔ یہ
باب مفعلہ ہو سکتا ہے اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان میں الف نظر آ جائے، تو ہمیں الف نظر آ رہا ہے تو یہ باب مفعلہ کا لفظ ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی. مشق نمبر 87 کی طرف آ جائے. لکھا ہوا جی ذیل کے جملوں میں اسم غیر منصرف کی شناخت کرو. آپ نے کیا کرنا ہے جی، اسم غیر منصرف جو ہے اس کی شناخت کرنی ہے. تو پہلا لفظ جی آپ کے سامنے جو غیر منصرف آ رہا ہے وہ ہے الخلفاء. خلفاء الف ممدودہ والا، ٹھیک ہے، جمع الف ممدودہ غیر منصرف ہے. الخلفاء الراشدون، الخلفاء راشدون اربعۃ، خلفائے راشدہ 4 ہیں. ابو بکرن و عمر و عثمان و علی. تو ہم نے شناخت کرنی ہے. تو جی پہلا ہے جی عمر، دوسرا ہے عثمان. تو یہ 2 اسماء جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں، اور باقی مزید ہم نے نہیں بتانا. اگر پوچھتے تو ہم ضرور بتاتے کہ عمر میں کون سے 2 سبب پائے جاتے ہیں اور عثمان میں کون سے 2 سبب پائے جاتے ہیں. تو ویسے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمر میں ایک المیت اور دوسرا عدل ہے، اور عثمان میں المیت اور الف نون زائدہ تان ہیں، 2 سبب ہیں. کلیئر ہو گیا جی. تو خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم. دوسرا جملہ ہے جی خلفاء بنی امیہ. تو پہلا لفظ جی آپ کے سامنے جو غیر منصرف آ رہا ہے وہ ہے خلفاء. خلفاء الف ممدودہ والا، ٹھیک ہے، جمع الف ممدودہ غیر منصرف ہے. خلفاء بنی امیہ، امیہ یہ بھی غیر منصرف ہے جی. بنی امیہ کے خلفاء اربعۃ عشرۃ. بنی امیہ کے خلفاء بتا رہے ہیں کہ 10 4 14 ہیں. اولہم معاویہ بن ابی سفیان. ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ معاویہ. معاویہ بھی آپ دیکھیں غیر منصرف ہے، آپ کو سنگل پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اور ابی سفیان، سفیان جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. تو معاویہ میں جو ہے علم اور تانیث یہ 2 سبب ہیں اس کے غیر منصرف ہونے کے، اور سفیان میں علم اور الف نون زائدہ تان. وآخرہم مروان، اور ان کا آخر مروان ہے، ٹھیک ہے، یہ مروان بھی غیر منصرف ہے اور اس کے بھی 2 سبب جو ہیں وہ الف نون زائدہ تان اور المیت ہے. مروان ابن محمد و مدت خلافتہم، اور ان کی خلافت کی مدت اثنتانی و تسعون سنتن، 90 اور اثنتانی 2، 90 اور 2 92 سال ہے جی. تیسرا جملہ ہے جی ہراتو مدینتن عظیمتن. یہ اصل میں پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے آپ سے، یہ مدینتن عظیمتن مرکب توصیفی ہے، اور یہ ہراتو جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے مدینتن عظیمتن. ہراتو ایک بڑا شہر ہے، بھی خسرانہ، خسران میں. تو ہراتو جو ہے یہ غیر منصرف ہو گیا جی آپ کا، اور المیت اور اجمع ہونا اس کا سبب ہے. اور خراسان جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. آپ دیکھیں با حرف جر کے باوجود جو ہے اس پر زبر آ رہی ہے. تو خراسان یہ المیت اور الف نون کی وجہ سے غیر منصرف ہے. فتحت فی زمن عثمان ابن عفان. تو عثمان یہ غیر منصرف ہے جی آپ کا، اور عفان جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور ان کی وجوہات آپ جان سکتے ہیں، دونوں علم ہے اور الف نون زائدہ تان ہے. یعنی فتحت اسے فتح کیا گیا، کیونکہ شہر کا نام ہے نا، تو شہر اور ملک جو ہیں عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں. تو فتحت کے اندر جو ہیا کی ضمیر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خراسان کی طرف جا رہی ہے. اسے فتح کیا گیا عثمان ابن عفان کے زمانے میں. چوتھا جملہ ہے جی قوس قزحا. قزحا ہمیں بتایا گیا تھا کہ غیر منصرف ہے، یہ جمع کا لفظ ہے. قوس عظیم، ایک عظیم قوس ہے، ایک بڑی کمان ہے. یظہر جو ظاہر ہوتی ہے، فی السمائی آسمان میں، فی ایام المطر بارش کے دنوں میں. وہوا یتکون من سبعۃ الوان، اور وہ 7 رنگوں سے بنتی ہے. وہ 7 رنگ کون کون سے ہیں؟ احمرا، اب یہ من ہے نا، من حرف جر کی وجہ سے سبعتی استعمال ہوا ہے. اب یہ احمرا یہ مجرور استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 7 رنگوں کو بتایا جا رہا ہے، یعنی احمرا و برتقالیین. اب یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یہ مجرور ہے، تو یہ بھی مجرور ہے احمرا. و اسفرا پیلا، و ازرقا نیلا، و نیلیین و بنف سجین و اخدرا. تو
تو ایک احمر، ایک اصفر، ایک ازرق اور ایک اخضر یعنی سبز، نیلا، پیلا اور سرخ، یہ جو ہیں غیر منصرف ہیں. باقی برتقالیین اور نیلیین اور بنفسجین یہ آپ کے منصرف ہیں. اس کے بعد قرآن سے غیر منصرف اسماء کی شناخت جو ہے وہ کروا رہے ہیں. جملہ نمبر 5 فن کی ہو پس تم نکاح کرو ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہوں من النسائی عورتوں میں سے مثنا و ثلاثہ و رباع دو دو، تین تین اور چار چار. تو یہ جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں، ذہن میں رکھیے گا، مثنا، ثلاثہ اور رباع. چھٹا جملہ ہے جی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی ذریت میں سے، داودا یعنی داود، سلیمانہ سلیمان، ایوبا ایوب، یوسفہ یوسف، موسیٰ موسیٰ، و ہارونا اور ہارون، یہ سب غیر منصرف ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. وَزَكَرِيَّا یہ بھی غیر منصرف ہے جی. وَيَحْيَا یہ بھی غیر منصرف ہے. وَعِيسیٰ یہ بھی غیر منصرف ہے. وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ یہ بھی غیر منصرف ہے. وَيُونُسَ یہ بھی غیر منصرف ہے. وَلُوطًا اچھا لوط کا لفظ غیر منصرف نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اس لیے کہ اس میں تنوین بھی آئی ہے، اور دوسرے ہم نے پڑھا تھا کہ کم از کم 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے. تو باقی یہ دیکھیں سب 3 حرف سے زائد ہے. لوط کا لفظ جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ منصرف ہے، لوط، ہود اور نوح علیہ السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور سب کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر. اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی 7واں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. تو آپ دیکھیں ذرا عن اشیاء، اشیاء ان کی وجہ سے زبر کے ساتھ آ رہا ہے، شیئن کی جمع ہے، تو یہ غیر منصرف ہے، اس لیے حالت جر میں اس پہ زیر نہیں آ رہی. ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بہت سی چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کئی چیزوں کے بارے میں پیغمبر سے سوال نہ کیا کرو. ان تبد لکم اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں تو تسؤکم تمہیں ناگوار معلوم ہوگی. 8واں جملہ ہے جی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اب اسماء کا لفظ جو ہے منصرف ہے، اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ غیر منصرف استعمال نہیں ہوا. 9واں جملہ ہے جی ما هذه التماثیل، یہ تماثیل کا لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہے جی. ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیں، یہ کیا مورتیں ہیں جن کو تم گھیرے بیٹھے ہو. اور 10واں جملہ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریکا، اباریکا غیر منصرف ہے جی. وقاسم من معین، یطوف علیہم ولدان مخلدون ان کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں. خلد یخلد باکواب کس کے ساتھ چکر لگا رہے ہوں گے، گلاس، سرائیاں اور بہتے ہوئے چشمے کی شراب کے پیالے لے کر، یعنی ان کے ساتھ. اس کے بعد جی پھر ایک خط آ گیا ہے مکتوبن، ایک خط من الوالدی والد کی طرف سے، الی ولدی ہی اس کے بیٹے کی طرف، ان نجیبی ولد کی صفت آ رہی ہے ان نجیب، یعنی ایک خط باپ کی طرف سے اپنے شریف بیٹے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولدی میرے بیٹے، المکرمی ٹھیک ہے میرے معزز بیٹے، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد تقبیل خدیک، بعد تقبیل خدیک، خدن کہتے ہیں رخسار کو، گال کو، تمہارے دونوں گالوں کو بوسہ دینے کے بعد، اور بدوام العافیتی علیکا اور تمہاری دائمی عافیت کی دعا کرنے کے بعد، یعنی دو چیزوں کے بعد، یعنی بعد جو ہے ظرف ہے اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ایک تو یہ ہے، یعنی ایک ہے مراد ہے کہ معطوف علیہ ہو جائے گا، یہ تقبیلی خدئی کا یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہوگا
وہ ہوگا الدعاء بدوام العافیتی علیکا، یہ آپ کا معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف اور معطوف علیہ مل کر جو ہے یہ بن جائیں گے جی مضاف الیہ، اور یہ بات جو ہے پھر یہ بن جائے گا آپ کا ظرف، ٹھیک ہے، اور پھر ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے انبیو فعل کے۔ انبیو کا میں خبر دیتا ہوں تجھے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں تجھے، اطلاع دیتا ہوں تجھے، نبا ینبیو نون با حمزہ مادہ ہے، باب تفعیل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل فاعل مفعول، کیا خبر دیتا ہوں؟ جس چیز یعنی جو خبر دی جائے گی وہ مفعول بھی ہوگا، تو آ رہا ہے کہ انہو وصلتنا، ہمیں لفظی ترجمہ ہوگا ملی، پہنچی، کیا پہنچی؟ رسالتو کا، تمہارا خط، یعنی ہمیں تمہارا خط پہنچا، فی التہنیتی بالعیدی، عید کی مبارک بادی کے متعلق، متعک اللہ بکثیر من امثال حاضل عیدی، متعک اللہ، متعک اللہ، متع فعل، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی، اور اس میں جلالہ جو ہے یہ فاعل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برتنے کی توفیق دے، بکثیرن بہت سی، من امثال حاضل عیدی اس عید کی مثالوں میں سے، یعنی لفظ ترجمہ ہوگا اور بامعنی ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بہتری عیدوں سے بہراور فرمائے۔ لقد سررنا سرورا عظیما، ہمیں بہت خوشی ملی، ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی، بحسن تخیلی کا، تمہارے حسن تخیل سے، فی ابدائی معرفتی جمیلنا علیکا، فی ابدائی یعنی ظاہر کرنے میں، یعنی اظہار میں، کس چیز کے اظہار میں؟ معرفتی جمیلنا علیکا، یعنی ہمارے جو احسانات ہیں تم پر ان کے اعتراف کے اظہار کے متعلق تمہارے حسن تخیل سے ہمیں بہت خوشی حاصل ہوئی۔ فما کانا اشد ابتہاجنا بقراءتها، یعنی اس کے پڑھنے کے ساتھ، اس کے پڑھنے سے ہمیں کتنی خوشی ہوئی۔ وما اعظم ارتیاح اخوتک عمر و عثمان و علی بسماعتها و اختیک زاہدۃ و طاہرۃ لرؤیتها، اور کتنی فرحت محسوس ہوئی تمہارے بھائیوں کو، یعنی عمر، عثمان اور علی کو، اس کو سننے سے، و اختیک اور تمہاری بہنوں کو، اور کون سی بہنیں؟ زاہدہ، طاہرہ، اس کو دیکھ کر، یعنی ہمیں اس کے پڑھنے سے کتنی خوشی ہوئی، تمہارے بھائیوں عمر، عثمان، علی کو اس کے سننے سے، اور تمہاری بہنوں زاہدہ، طاہرہ کو اسے دیکھنے سے کتنی خوشی ہوئی، یعنی یہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بیان سے گویا باہر ہے۔ وافد رسالتو کا، تمہارا خط ملا، تکرر ما تحلیتا من خلل الفضائل و محاسن الشمائل، تمہارا خط ملا جو تمہاری ان فضیلتوں اور محاسن اخلاق کا ایک واضح ثبوت پیش کر رہا ہے جس سے تم آراستہ ہو چکے ہو، ما تحلیتا، جس سے تم، یعنی ہم نے مطلب پڑھا تھا نا کہ زیور پہننا تو گویا آراستہ ہونا، جس سے تم آراستہ ہو چکے ہو، وَتُبَشِّرُ بِحُسْنِ مُسْتَقْبَلِكَ وَبُلُوغِ عَمَلِكَ، اور وہ خوشخبری سنا رہا ہے تمہارے حسن مستقبل کی اور تمہارے مقاصد میں کامیاب ہونے کی، یعنی تمہارے مقاصد کے پہنچنے، مقاصد پر پہنچنے کی، یعنی مقاصد کے حصول کی۔ فحمدنا، پس ہم نے تعریف کی، شکر کیا، حمدنا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، علی عنایتہ، اس کی عنایات پر، بکا تم پر جو اس نے کی۔ بنیا میرے بچے، انی اکرمکا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، فقال نبینا، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی عزت کرو، وامثالک احق بالاکرام، اور تمہاری مثال کے تو زیادہ عزت کے حقدار ہیں۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں، من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے، انکا، کہ وہ، ستصیر رجلا، مستقبل میں ہو جاؤ گے، رجلا ایک مرد، ماہرن ایک ماہر مرد ہو جاؤ گے، فی الانشاء، انشاء میں، انشاء یعنی انشاء پردازی میں، ورکنن شدیدن،
اور کیا ہو جاؤ گے؟ ایک مضبوط رکن ہو جاؤ گے لی اسرتی کا، اپنے خاندان کے لیے، وتزیدھا اور تم اضافہ کرو گے، مجدن علی مجدہا اپنے خاندان کی نیک نامی میں، وتبقی مع الایام ذکرہا اور باقی رکھو گے اس کے ذکر کو ایام کے ساتھ، یعنی عرصہ دراز تک اس کے نام کو باقی رکھو گے، زندہ کرو گے، ولا غرو از اور کوئی عجب نہیں۔ آگے شعر ہیں جی، سادی ترکیب، سادی عبارت نثر یعنی ہمارے لیے بڑی مشکل تھی، تو پھر اشعار آگے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جی ہم اشعار کو بھی کسی طرح پڑھ لیں کہ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد فلرب مولود اقام لوالد شرفا یدوم علی مدى الآباد فداوم یا بنی علی جدک تر ما یسرک فی یومک و غدک۔ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، بندوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَأَجَلُهُنَّ نَجَابَةُ الْأَوْلَادِ اور ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اولاد کی سعادت مندی۔ فَلَرُبَّ مَوْلُودٍ أَقَامَ لِوَالِدٍ کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، شرفن یدوم علی مدى الآباد جو باپ کے شرف کو مدت دراز تک قائم کر دیتے ہیں۔ فداوم بس تو کوشش جاری رکھ، یا بنیا میرے بچے، علی جدی کا اپنی کوشش کو، ترا ما یسرک فی یومک و غدک، ترا یعنی تو دیکھے گا، ما یسرک وہ باتیں دیکھے گا جو تجھے خوش کر دیں گی، فی یومک تیرے آج میں یعنی حال میں، و غدک اور تیرے کل میں۔ والسلام سلام ہو، طالب خیرک تمہاری خیر کا طالب، ابو کا عبد الغفور۔ تو یہ طالب خیرک اس کو اچھی طرح کلیئر کر لیں، تمہاری خیر کا طالب یعنی تمہارا خیر اندیش تمہارا باپ عبد الغفور۔ الحمدللہ جی ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، بہت مشکل سبق تھا، ایکسرسائزز بہت مشکل تھیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اسے کر ہی لیا۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ چہارم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔